السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا قصہ بیان کریں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک میرے کو بھی اور ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 9 برس تک مکہ مکرمہ میں تبلیغ کی اور دین کی بات کو پھیلایا، اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور کچھ لوگ مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچاتے تھے اور دین کو کام کی کوشش کرتے تھے روکنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وہ بھی انہی نیک لوگوں میں تھے جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی مدد کرتے تھے۔ جب حضرت ابو طالب کا انتقال کر گیا تو کفار کو اور بھی کھلا ماحول مل گیا کہ مسلمانوں کو دین سے روکا جائے اور دین سے ہٹایا جائے اور دین کا کام ختم کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا طائف کی طرف۔ وہاں پہ ایک قبیلہ جو قبیلہ ثقیف کے نام سے جو بہت بڑا قبیلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید سے وہاں جانے کا ارادہ کیا کہ اگر وہاں پہ لوگ مسلمان ہو جائے، وہاں کے لوگ مسلمان ہو جائے تو کفاروں سے نجات، کفاروں کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات مل جائے گا اور اسلام کے پھیلنے کا اور بھی زیادہ موقع ملے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جا کر وہاں کے 3 بڑے سردار جو بڑے اچھے درجے کے مانے جاتے تھے ان سے بات کری اور اللہ کے دین کی دعوت دی اور اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرتے یا عرب کے مشہور مہمان نوازی کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرنے کے لیے بولتے، اس کے بجائے ان تینوں نے بہت بد اخلاقی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور باقی جو صحابہ اکرام ان کے ساتھ بہت بد اخلاقی سے پیش آئے، اور انہیں تینوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سمجھدار اور بہت ہی بلند درجے جو مانے جاتے تھے، انہی میں سے ایک نے کہا کہ ہو اللہ نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا، نعوذ باللہ۔ اور دوسرے نے کیا کہا میرے بھائیوں کہ دوسرے نے کہا کہ نعوذ باللہ، اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملا، نبی کوئی اور نہیں ملا جس کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجتے۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر آپ کا نبی ہونے کا دعویٰ سچا ہے تو آپ کی بات نہ ماننے کا انجام ہم مصیبت میں پڑ سکتے ہیں، اسی لیے میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مایوس ہو کر وہاں کے جو لوگ تھے، جو عوام تھی واقعی، وہاں سے بات کرنا چاہا۔ وہ لوگ بھی بڑے بد اخلاقی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بہت بد اخلاقی سے پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے شہر سے نکل جائیں اور جہاں آپ کی چاہت ہو وہاں چلے جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی مایوس ہو کر وہاں سے چل پڑے۔ ان لوگوں کو پھر بھی سکون نہیں آیا، اور وہاں کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے بچوں کو اور وہ جوان نسل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پیچھے لگا دیے تاکہ ان کا مذاق اڑایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تاڑیاں بجائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہنسے، یہاں تک کہ ان بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کر دیے اور اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لہو لہان ہو گئے، اور یہاں تک کہ خون آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر آگے اور جوتے پر لگ گئے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، جب کافی دور تک پہنچے، پیچھے دیکھا تو وہ قبیلے والے وہ بہت پیچھے ہٹ گئے تھے اور وہ میرے خیال میں چلے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائڈ پہ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے یہ دعا مانگی۔ وہ دعا کیا ہے کہ اے اللہ میں شکایت کرتا ہوں آپ سے کہ میری کمزوری اور بے کسی کا، اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اے اللہ مجھے آپ سے یہ گلا ہے کہ آپ نے مجھے کن کے حوالے کیا ہے جو میری بات کو بھی قبول نہ کرے، یا تو ایسے دشمن کے حوالے کیا جس کی میرے اوپر پاور چلتی ہو، طاقت چلتی ہو، ایسے دشمن کے اوپر آپ نے مجھے حوالے کیا۔ اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں، اے اللہ اگر تو غصہ ہے یا ناراض ہے تو میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں آپ کو راضی نہ کروں۔ میرے بھائیوں، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، یہ تو میں نے مختصر کہی ہے، اور بھی اس میں ہے لیکن میں نے مختصر میں یہ دعا آپ کو بتائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا کہنا ہی تھا کہ ملک الملک کی شان جوش میں آئی تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جبریل آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ پاک نے میرے ساتھ اس فرشتے کو جس کے سپرد پہاڑوں کی خدمت تھی اس کو میرے ساتھ بھیجا۔ تو وہ فرشتہ بھی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر عرض کیا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم کرے اس کی تعمیل کرو۔ اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کہہ دیجئے کہ میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ ان کو آپس میں چکنا چور کر دوں، ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان سارے بستی کو میں ان کی نسل بھی ختم کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگر ان میں سے کوئی مسلمان نہ ہوا، اگر ان میں سے کوئی مسلمان نہ ہوا تو ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا آ جائے گا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھا طائف کا قصہ۔ میرے بھائیوں، ہم خود سوچیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہ کتنی تکلیفیں آئی، کتنے اس نے تکلیفیں کہاں تک نہیں کیے۔ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر صحابہ کی قبریں نہ ہو، پوری دنیا میں دین پھیلایا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہمیں دین ملا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ابھی سردیاں آنے والی ہے، ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ جب نبیوں نے اور صحابہ نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، خون سے لہو لہان ہوئے، گالیاں سنی، پتھر اپنے اوپر برداشت کیے، بھوک برداشت کی، پھر بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے کام سے نہیں رکے۔